السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 87 نیوز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم شجاعی۔ آج میرے ساتھ ادب کی دنیا کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت جو کہ ترقی پسند ادب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، جناب جاوید آفتاب موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے ان کا تعارف کرائیں کہ وہ ادب کی دنیا میں کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جی جاوید، کیا حال ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا اور 87 نیوز کا بھی کہ انہوں نے یاد کیا اور ایک ڈسکشن کا موقع ملا ہمیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ ترقی پسند ادب میں کب انٹری ہوئی آپ کی؟ عاصم میں مطلب اس کے ممبر تو بہت پرانے سے، تقریباً 18-20 سال سے، لیکن جو ایک باقاعدہ طور پہ جب ہم نے اس تنظیم کو اپنے طور پہ اس کا آغاز کیا، اس میں سفر میں آپ بھی شامل ہیں، کامریڈ تنویر احمد خان جو ہمارے مرکزی صدر ہیں انجمن ترقی پسند مسلم پاکستان کے، وہ بھی، باقی تمام جو لاہور کی باڈی ہے، اس میں یہاں روبیہ جیلانی سینئر وائس پریزیڈنٹ اور بھی شمار دوست اس میں عہدیدار بھی ہیں، پھر 20-22 یونٹ پنجاب میں بنائے ہیں، 4-5 یونٹ مرکزی ہیں ہمارے جو گلگت بلتستان آزاد کشمیر اسلام آباد میں۔ تو یہ ایک سفر کارواں سب دوستوں کے تعاون سے اور اس کی جو ایک ترقی پسندانہ سوچ و فکر اور نظریہ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے اس میں ہم لوگ اپنی جو جتنی بھی ہماری ایک ذرہ برابر کنٹریبیوشن ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ کیونکہ انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان ایک بہت ہی قدیمی تنظیم ہے، 1936 میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، ذرا اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر تھوڑا سا بیان کر دیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ تقسیم سے پہلے جو ایک سامراج کا انگریز سامراج جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک دورہ تھا اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ہندوستان میں، تو اس وقت آپ کی جو ایک لیفٹ کی تحریک کہہ لیں یا پروگریسو سوچ و فکر تھی وہ نہیں تھی، لیکن وہاں سے جو سجاد ظہیر اور ملک راجہ آندن 1935 میں پیرس گئے ہوئے تھے کانفرنس میں شرکت کرنے، وہاں پہ تمام دنیا کے جو پروگریسو رائٹرز آئے ہوئے تھے، مختلف فیلڈز کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے وہ آئیڈیا کنسیو کیا اور وہاں سے واپس لندن اور 1936 میں سجاد ظہیر ملک راجہ آندن نے اس کا باقاعدہ ایک آغاز کیا اور واپس آ کے ڈاکٹر علیم، ڈاکٹر رشید جہاں، احمد علی، محمود المظفر اور بے شمار جو آپ کے فیض احمد فیض، صوفی تبسم اور علی سردار جعفری، جتنے بھی آپ کے قاسمی صاحب بعد میں شامل ہوئے پاکستان، تو ایک پورا کارواں تھا جنہوں نے نا ایک ترقی پسند سوچ و فکر اور اس نظریے کو فروغ دیا جو سامراج سے لڑنے کے لیے، اس میں آپ کہہ لیں کہ آپ کی شاعری آ گئی، فکشن آ گیا، گیت نگاری آ گیا، ایک بڑا طویل سفر تھا۔ ان لوگوں نے جو پہلے سیکٹری رہے بر صغیر میں وہ سید سجاد ظہیر تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ تاریخ میں تو ہمیں ملتا ہے کہ بہت بڑی عظیم شخصیات، بڑی شخصیات جن کا آپ نے نام بھی لیا ہے، اور بھی کئی عظیم شخصیات ہیں جو انجمن نے پیدا کی۔ اب فیوچر میں، اب آپ نے جب سے باغ ڈور سنبھالی ہے، اب آپ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی انجمن وہ والا کردار ادا کر سکے گی؟ بالکل کر سکے گی۔ اس کے لیے ہمیں ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم نے اس کا جو ایک تاریخی دور تھا نا اس کا ریوائیو کر رہے ہیں۔ یہ ایک میگزین ہمارا انجمن ترقی پسند مسلمین کا نیا ادب، یہ ظاہر کامریڈ تنویر احمد خان آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس تاریخ کا خزانہ ہے اور سمجھتے ہیں، تو وہ میگزین جو تھا وہ علی سردار جعفری، سید سبت حسن اور مجاز نے شروع کیا تھا اور تقسیم سے پہلے یہ لکھنؤ سے اور بمبئی سے نکلتا رہا، غالباً 25 شمارے نکلیں، لیکن 80 سالہ تاریخ میں یا 72 سالہ تاریخ پاکستان کی ہے، تقسیم کے بعد پاکستان سے اس کا آغاز نہیں ہوا، تو یہ ہم نے اس کا کنٹریبیوشن کیا۔ اسی طرح ممبرشپ کارڈ ہم نے اس کا آغاز کیا جو انجمن کے جو تمام ممبروں کو دے رہے ہیں۔ منشور آپ بھی اس میں آپ جانتے ہیں کہ منشور جو سید سجاد حارث، آغا سہیل اور صفدر ویر نے لکھا تھا اور جس کو شوکت صدیقی اور حسن عابدین نے اپروو کیا تھا، وہ پرنٹ کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہر ہفتے اجلاس پارٹی ہاؤس میں ہوتے ہیں، جیسے کل سیٹرڈے تو دسمبر میں ظاہر ہے کرسمس کا حوالہ، نئے سال کا حوالہ اور جو شخصیت جنم دن ہے ان کا دسمبر میں ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل بہت بڑی ایک تحریک ہے، اس کا آپ کو سماجی سے تاریخی، تہذیبی، سیاسی، سماجی، علمی، ادبی اور ثقافتی جو ایک پس منظر ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے، اور یہ ہمیں بڑی امید ہے کہ آنے والے دور میں اس کا جو ایک سفر ہے اور جس میں جو نئی نسل کے ساتھ جڑ رہی ہے، ہم نے وہ سارے جو فتوے بانٹتے تھے ترقی پسندی کے نام پہ مذہبی حوالے سے جو ایک وہاں آپ کا گیپ آیا ہوا تھا رائٹ ونگ کے، اور ہم نے اس کو ختم کیا۔ ہمارا تنظیمی پالیسی جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں وہ بہت سخت ہے، اس میں کسی کا انٹرفیئر نہیں ہے، نہ کسی کے انڈر میں نہ کسی کے انجر میں، لیکن اسٹیج سب کے لیے ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو آپ کی ترقی پسند سوچ و فکر، آپ کا نظریہ ہے، اس میں جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان کو بھی اوپن اسٹیج پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہم انٹریکشن اور مکالمے اور ایک بحث و مباحثہ وہاں ہوتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کے ذہن کھلے اور ہمارا جو کنٹریبیوشن تاریخ میں رہا ہے ان دوستوں کا ان کو یاد کریں۔ بلا شبہ یہ ذرا پرچہ ذرا دکھائیے پبلک کو قریب سے اگر یہ ممکن ہو سکے۔
یہ پرچہ ہے جو ادب کا، یہ اصل میں اس کی ایک تاریخ ہے، تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیں یہ نیا ادب۔ جی، یہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ تقسیم میں لکھنؤ سے جب اس کا گڑھ تھا انجمن ترقی پسند مصنفین کا، تو اس کا جو آغاز ہوا ہے تو علی سردار جعفری، سبط حسن اور مجاز اس کے وہ بانیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد یہ جب بمبئی یہ جو ان کا مرکز تھا وہ گیا تو وہاں پہ کرشن چندر کیفی اعظمی یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے سفر میں، تو یہ انہوں نے 16 جو پرچے تھے وہ لکھنؤ سے نکالے، اس کے بعد 9 بمبئی سے نکالے، غالباً 25۔ لیکن جب تقسیم ہو گئی اور پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ایک آزاد ممالک کے طور پہ منظر عام پر آئے، تو یہاں جتنی بھی ترقی پسند جو کنٹریبیوشن رہا ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم مائنس نہیں کر سکتے۔ اس میں جتنے بھی جو آپ پنڈی سازش کے اس میں جتنے آپ کے ترقی پسند دوست قید ہوئے ہیں، فیض ہیں، قاسمی ہیں، علی سردار جعفری، حمید اختر ہیں، یہ اور بھی بے شمار جو ہماری کنٹریبیوشن دوستوں کی رہی ہے، یا کمیونسٹ لوگ ہیں جن کے ساتھ ماشاء اللہ کے دور میں یا جمہوری دور میں ظلم و زیادتی اور ان کو پھانسیوں کی سزا یا قید و بند کی صحبتیں ہوئی، ہم ان کی کنٹریبیوشن کو مائنس نہیں کر سکتے، ان کو ہم ہمیشہ سرخ سرام پیش کرتے ہیں۔ یہ کنٹریبیوشن اس کا میگزین کا اس حوالے سے ہم نے ریوائیو کیا۔ بلا شبہ آپ نے دیکھا ناظرین، جاوید آفتاب کس طرح سے ترقی پسند ادب کو پھیلانے میں سرگرم ہیں، اور واقعی بڑی سرگرمی سے یہ کام کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کا مکالمہ جیسا انہوں نے بات کی ہے، مکالمہ اور ترقی پسندی جو ہے وہ اس ملک میں پھیلے گی تو پھر وہ جو گھٹن ہے وہ ختم ہوگی، کیونکہ پہلے گھٹن جو ہے وہ انتہا پسندی کی وجہ سے یہاں پھیلی تھی، اور اس کا توڑ جو ہے وہ جاوید آفتاب کے پاس ہے۔ وہ ترقی پسند ادب کو پھیلانے میں بالکل پرعزم بھی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ادبی تنظیمیں اس طرح سے اگر کام کرتی رہیں گی تو ہمارا ملک کا مستقبل روشن